ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت فکر دی اور پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو جاننے والا اور نہ جاننے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ این ممکن ہے کہ ہماری نظروں میں برابر ہو، یا ہو سکتا ہے ہماری نظروں میں علم والا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہ ہو، اور جو بغیر علم والا ہے اس کی اہمیت ہو، اس کی قدر ہو، اس کی عزت ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک صاحب علم اس کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں بے شمار اس موضوع پر موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث، اور یہ بارہا بتایا گیا ہے کہ علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے جائیں، وہاں 10 سال لگائیں، آپ عالم بن جائیں۔ نہیں، ایسے بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ مدرسوں میں گئے، وہاں سے 10 سال پڑھا لیکن پھر بھی جاہل ہے، اور ایسے بڑی تعداد موجود ہے کہ جنہوں نے مدرسے میں قدم بھی نہیں رکھا لیکن ان کے دلوں میں علم کا شوق تھا، علم کی جستجو تھی، تو انہوں نے چاہا کہ روشنی میں اپنی زندگی گزارے، اندھیرے میں نہیں۔ تو انہوں نے جو ضروری مسائل یا دین کی ضروری باتیں اور زندگی کے بار بار ہر موڑ پہ پیش آنے والی باتیں، اس کی طرف توجہ دی اور اسے سیکھا، اس کا علم حاصل کیا۔ تو ایسی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اپنے شوق کی بنا پر ایک عالم کا درجہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، یعنی اپنے شوق سے انہوں نے اتنا علم حاصل کیا، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی طلب، علم کا حصول، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو کیا ہم اس فرض کے لیے، اس فرض کے حصول کے لیے تیار ہیں؟ اس فرض کی ادائیگی کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا، فکر کیا کہ اس حدیث کی روح سے جو ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں؟ کہاں تک اس کی ادائیگی جو ہے ہم سے ہو چکی ہے اور کہاں تک ہم کر رہے ہیں؟ فرض جس طرح نماز فرض ہے اور دیگر عبادات جو فرض کی گئی ہے، اسی طرح فرمائے کہ فرض ہے یہ، تو پھر وضاحت کر دی جائے کہ یہ فرض اس طرح نہیں ہے کہ ہر بندے نے جا کے مدرسے میں پورے 10 سال لگانے ہیں۔ نہیں، جو آپ کو آپ کی زندگی کے جو نا قدم قدم پہ پیش آنے والے مسائل ہے اس کا علم آپ حاصل کریے، آپ پر فرض ہے۔ اور جب یہ انسان کرے گا، مثلا نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس طریقے پر پڑھنی ہے، نماز میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی سہو ہو گیا تو اس پہ کیا کرنا ہے، سجدہ سہو کن باتوں پر ہے، کن باتوں پر نہیں ہے۔ اس طرح لباس کا جو ہے وہ کہاں تک خیال رکھا جائے اور کن معاملات کی بنا پر جو ہے لباس اس قابل نہیں رہے گا کہ اس میں نماز پڑھی جائے، اور کون سی وہ باتیں ہیں کہ اگر وہ موجود بھی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اس طرح جو بنیادی باتیں ہیں دین کی، اس کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہم نے اس فریضے سے منہ موڑا ہوا ہے، اور میرے عزیزو، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سہولت آسانی بھی بہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور نعمت کہ ہمیں جو ہے بار بار ہمارے گھر میں جو ہے دین سکھایا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے اور دین بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بدبختی بھی ہوگی کہ اتنی سہولت کے باوجود ہم علم سے محروم رہے، اور جو زندگی گزارنے کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کے علم سے ہم محروم رہے۔ کل قیامت کے دن پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ ہمارے اسلاف جو تھے ان کو کوئی سہولت حاصل نہیں تھی، لیکن ان کو علم کی جستجو ایسی تھی
کہ ایک ایک حدیث کے حصول کے لیے صحابہ کرام نے، بذات خود صحابہ کرام نے ایک ایک مہینے کے سفر کیے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، انہیں پتہ چلا فلانے صحابی کے پاس ایک حدیث ہے اور وہ فلانے صحابی شام میں موجود ہے، اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں سواری بھی نہیں ہے، تو آگے پیچھے سے کچھ محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے، خصوصی طور پر ایک اونٹ خریدا اور اس اونٹ پر بیٹھ کر شام کا سفر کیا ایک حدیث کے حصول کے لیے۔ اس صحابی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پاس کچھ دن گزارنے ہیں، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں صرف ایک حدیث کے علم کے حصول کے لیے آیا ہوں اور بس میں نے وہ حدیث آپ سے سننی ہے اور میں نے واپس جانا ہے۔ ایک حدیث کے لیے شام کا سفر اور اس کے لیے خصوصی طور پر ایک اونٹ کی سواری خریدی۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ صحابہ کرام نے علم کے حصول کی وجہ سے دنیا کے کام کاج چھوڑ دیے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مزدوری نہ ہونے کی وجہ سے اور معیشت نہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے۔ لوگ سمجھتے کہ ان کو کوئی یا جنات ہے یا مرگی کا دورہ پڑا ہے، تو کوئی اپنے مطابق دم کر رہا ہے تو کوئی جوتیاں سنگا رہے کہ ان کو مرگی کا دورہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے جو ہے جسم لاغر ہو جاتا اور میں گر پڑتا، ٹانگیں مجھے اٹھانے سے انکار کر دیتی تھی، اور وجہ کیا تھی کہ اگر میں مزدوری کے لیے نکلوں تو پیچھے نبی علیہ السلام کوئی علم بیان کر دے، کوئی حدیث بیان کر دے، کسی آیت کی تشریح فرما دے، یا کوئی نئی وحی اترے قرآن کریم کی آیتیں بیان کر دے اور وہ میرے علم میں نہ رہے تو اس کو وہ نقصان سمجھتے تھے، اس لیے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا کہ بس علم کا حصول ہو۔ تو میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہم پکڑے جائیں کہ آپ کے پاس قرآن بھی بیان ہوتا تھا، حدیث بھی بیان ہوتی تھی، سارا دین آپ کو پڑھایا جا رہا تھا اور سکھایا جا رہا تھا، تعلیم آپ کو دی جا رہی تھی، تو اس کے باوجود آپ نے کیوں حاصل نہیں کی؟ پھر ہماری پکڑ جو ہے وہ سخت ہوگی۔ اس لیے ہمیں جو ہے علم کے طلب کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہت آسانی بھی ہو گئی ہے۔ تو ہماری مسجد میں بارہا بتایا گیا کہ فجر میں قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور شام جو ہے مغرب کی نماز کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے، حدیث کی کلاس ہے۔ تو ابھی کچھ بنیادی مسائل ہیں، اس کو ہم ترتیب سے انشاءاللہ لے کے چلیں گے، پھر اس کے بعد ہم 2 دن انشاءاللہ مسائل کی کلاس ہوگی، مسائل کی جو حدیثیں، اور 1 دن وہ فضائل کی۔ پہلے تو یہ تھا، ارادہ کیا تھا کہ 1 دن مسائل کی حدیث اور 1 دن فضائل کی، لیکن ابھی جب غور و فکر کیا تو یہ مناسب لگا کہ 2 دن فضائل کی مسائل کی حدیثیں ہو، مسائل بیان کیے جائے، اور 1 دن جو ہے وہ فضائل کی حدیث ہو۔ اور عشاء کے بعد جو ہے تجوید کی کلاس ہوتی ہے۔ الحمدللہ بڑے بڑے بزرگوں نے، سفید ریش بزرگوں نے جو ہے محنت کی، اور ماشاءاللہ بھی بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، جو تھوڑی سی توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔